یہ بھی غلط ہے. شریعت اور طریقت الگ نہیں ہے. حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں طریقت وہی ہے جو شریعت کے مطابق ہو. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو وہ طریقت نہیں ہے, وہ کچھ اور ہے, دھوکہ ہے. اور قرآن کریم میں بھی اب پتہ کیا کہتے ہیں بعض لوگ جاہل, یہ بھی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, نماز نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں جی پیرا نے کیا بس تسی پھر ساڈا پلا کی پڑھیا جی نمازاں پڑھنے معاذ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیسے پیر ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ نے اگر ہمارا پلہ پکڑا ہے ہمارے مرید بنے تو پھر نمازوں کی کیا ضرورت ہے. یہ شیطانی دھوکہ ہے. یہ اہل سنت کا یہ منہج نہیں ہے, دھوکہ ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا سوچ کر یہ کام کر رہے ہیں. سنے اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے کیا ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ارشاد فرمایا محبوب فرما دیجئے یہ شریعت میرا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, شریعت میرا راستہ, اس کی پیروی کرو. فَاتَّبِعُوا, اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی تاکید کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ حکم فرماتا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اب بعض کہتے ہیں جی یہ شریعت طریقت کو الگ سمجھتے ہوئے جی بندہ اتنی عبادت ریاضت کرے کہ اللہ کیا مقبول بندہ بن جائے, جب وہ مقبولیت میں پہنچے تو پھر ختم, پھر کوئی عمل کوئی کام نہیں. معاذ اللہ حول ولا قوت. حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی اس کی سخت خلاف ورزی فرماتے. کشف الموجود 14واں باب ہے. آپ فرماتے ہیں بے دین ملعونوں کا ایک گروہ صوفیانہ طریقے سے وہ لوگوں کو جہالت کے اندر ایک صوفیانہ رنگ کے اندر آ کر گھیرتے ہیں. بندے کو حق تعالیٰ کی وہ کہتے ہیں جی اس قدر خدمت کرنے کا اطاعت کرنی چاہیے کہ وہ ولی ہو جائے. جب وہ ولی ہو جائے تو پھر اس کو نماز روزہ شریعت کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں. معاذ اللہ. آپ فرماتے ہیں وَإِن ضَلَالَتْ است پیدا, فرمایا یہ واضح گمراہی ہے. وہی ضلالت است پیدا و ہیچ مقام نیست اندر راہ حق کے ہیچ رکن از ارکان خدمت برخیزت. آپ فرماتے ہیں راہ حق میں کوئی ایسا مقام نہیں کہ بندہ ارکان شریعت میں سے کسی رکن سے آزاد ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کبھی نماز نہیں چھوڑی تو عام بندہ کیسے سوچ سکتا ہے؟